اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 94، مکہ اور غیر مکہ میں سترے کا اہتمام۔ حدیث نمبر 501، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے بطحا میں ظہر اور عصر کی 2 رکعت پڑھائیں، اور آپ نے دوران نماز میں اپنے سامنے ایک چھوٹا نیزہ کھڑا کر لیا۔ جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے منہ پر ملنے لگے۔ باب نمبر 95، ستون کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ باتیں کرنے والوں کی بنسبت نماز پڑھنے والے ستونوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا تو اسے ایک ستون کے قریب کر دیا اور فرمایا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 502، حضرت یزید بن ابو عبید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے جہاں مصحف شریف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی کوشش سے اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 503، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ مغرب کی نماز کے وقت ستونوں کے سامنے جلدی چلے جاتے تھے۔ شعبہ نے اس روایت میں یہ اضافہ بیان کیا ہے تاآن کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ باب نمبر 96، اکیلے نمازی کا 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 504، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دیر تک اندر رہے، پھر باہر نکلے۔ میں پہلا شخص تھا جو آپ کے پیچھے وہاں پہنچا۔ پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا، اگلے 2 ستونوں کے درمیان۔ حدیث نمبر 505، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، پھر اندر سے حضرت عثمان نے دروازہ بند کر دیا اور آپ کعبے کے اندر ٹھہرے رہے۔ جب باہر تشریف لائے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کیا کام کیا؟ انہوں نے بتایا، آپ نے ایک ستون کو اپنے بائیں جانب اور ایک کو دائیں جانب اور 3 ستونوں کو اپنے عقب میں کر لیا۔ اس وقت کعبے کی عمارت 6 ستونوں پر تھی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے فرمایا، آپ نے 2 ستونوں کو اپنے دائیں جانب کیا تھا۔ فائدہ، قرہ بن ایاز مدنی روایت کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا جاتا تھا اور اسے سختی کے ساتھ روکا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان میں غیر جماعہ کی قید لگا کر واضح کر دیا کہ اس ممانعت کا تعلق نماز با جماعت سے ہے، اگر کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو اس میں چندہ حرج نہیں۔ باب نمبر 97، بلا عنوان۔ حدیث نمبر 506، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بیت اللہ میں داخل ہوتے تو سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے، پھر آگے پڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے اس گوشے میں چاہے نماز پڑھے۔ باب نمبر 98، سواری، اونٹ، درخت اور پالان کی طرف نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 507، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نافع کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے اور اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے
اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی عمل تھا۔ باب نمبر 99 چارپائی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 508 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ چارپائی پر لیٹی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے ہونا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر ہو جاتی۔ باب نمبر 100 نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تشہد میں بیٹھے ہوئے اور بیت اللہ میں گزرنے والے کو روکا اور فرمایا اگر گزرنے والا لڑائی کے بغیر باز نہ آئے تو اس سے لڑنا چاہیے۔ حدیث نمبر 509 ابو صالح سمان فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے ستھرا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو سعید نے ان کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا۔ نوجوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ پھر اس طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دیا۔ اس نے اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ بعد ازاں وہ حضرت مروان کے پاس پہنچ گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ پیش آیا تھا اس کی شکایت کی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان نے کہا اے ابو سعید تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے تم میں سے اگر کوئی کسی چیز کو لوگوں سے ستھرا بنا کر نماز پڑھے پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ نمازی اسے روکے، اگر وہ گزرنے والا نہ رکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ باب نمبر 101 نمازی کے آگے سے گزرنے والے پر گناہ۔ حدیث نمبر 510 حضرت بصر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد نے انہیں حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بابت کیا سنا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کے بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا۔ راوی حدیث ابو النضر نے کہا مجھے یاد نہیں رہا کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہے یا مہینے یا سال۔ فائدہ اس سے پہلی حدیث میں نمازی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ سترہ قائم کرنے کے بعد آگے سے گزرنے والے کو پہلے نرمی پر سختی سے منع کرے۔ اب گزرنے والے کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے اگر اسے روکا جائے تو اسے نمازی کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے گناہ اور عذاب میں آخرت سے بچا لیا ہے۔ باب نمبر 102 آدمی کی طرف رخ کرنا جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کو ناپسند فرمایا۔ یہ اس صورت میں ہے جب نمازی کی توجہ سامنے والے کی طرف ہو جائے، لیکن اگر توجہ نہ ہو تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ایک شخص دوسرے کی نماز کو نہیں توڑ سکتا۔